قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن نے کبھی گارنٹی نہیں دی اللہ نے تم میرے راستے پر آؤ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی کانٹا نہیں لگے گا، تمہیں کوئی جو ہے قربانی کبھی نہیں کرتا۔ اللہ دھوکہ نہیں دیتا۔ ہم تو آزمائیں گے تمہیں، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، فاقے دیں گے تمہیں جان اور مال کی تکلیف دیں گے اور تمہیں آزمائیں گے کہ ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے۔ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا۔ توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو۔ دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مقتول کہنا ہی نہیں، سمجھنا بھی غلط ہے۔ دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس شد و مت کے ساتھ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔